کے بعد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گناہگار ہو، تم سب گناہگار ہو، مگر جسے میں نے بچا لیا، جسے میں نے بچا لیا گناہوں سے، مجھ سے اللہ فرماتا ہے مجھ سے مغفرت کا سوال کرو، میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ جس نے اس یقین کے ساتھ مجھ سے مغفرت کا سوال کیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں، اور پھر میری قدرت کے وسیلے سے استغفار کیا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ جو میری قدرت کے وسیلے سے استغفار کرتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنے رب کی، میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ رب ذوالجلال سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب اللہ کریم کے سارے انبیاء اور رسول معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ رب ذوالجلال سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب علماء کرام اور محدثین عظام نے حضور علیہ السلام کے توبہ استغفار کرنے یعنی مغفرت مانگنے کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ حضور علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، تو اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ استغفار کرنا بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے تھا۔ حضور بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اور حضرت علامہ ابن ابطال مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری و عبادت گزاری کرنے میں رب ذوالجلال کا کما حق حق ادا نہ ہو سکنے پر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے، ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے۔ جب حضور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی فرماتے تو اپنے پہلے حال پر توبہ استغفار کرتے تھے، اپنے پہلے حال پر توبہ استغفار کرتے تھے۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، توبہ استغفار نماز روزے کی طرح عبادت بھی ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہیں، گناہ تو حضور کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔